ہمارے لیے اپنے ہم جو کچھ ابھی ہیں اس کے بارے میں ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہم جو کچھ ہیں اس کے بارے میں ہے. کیونکہ دوسرے کرنتھیوں اس کے 5 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو وہ نئی ہو گئی. پرانا مخلوق وہ جو موت میں پڑا ہوا ہے, وہ جو گناہ کے باعث سے بری طرح ہارا ہوا تھا, وہ جس کی کوئی منزل نہیں تھی, جس کے پاس کوئی خوشی نہیں تھی, جس کا کوئی فیوچر نہیں تھا, لیکن نیا مخلوق جسے یسوع مسیح نے اپنے لہو سے سینچا ہے. اور بائبل مقدس ہمیں یہ فرماتی ہے, یوحنا 1 باب اس کی 12 اور 13 آیت کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے. لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے. اور آج کے لیے خاص بات, وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. کہیے ہاللیلویہ. جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے, کتنے لوگ یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں؟ ہاللیلویہ. یہ آیت, یہ کلام میری اور آپ کی بات کرتا ہے. کلام کا یہ حصہ میرے اور آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے. ہم نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ ہم اس سے پیدا ہوئے ہیں, خدا سے پیدا ہوئے ہیں. جب ہمارا جنم ہوا, جب ہم اس دنیا میں آئے تو obviously ہم انسان کے ارادہ سے, ماں باپ کی خواہش سے, اور ہم رشتہ داروں کی بھی خواہش سے اور دعاؤں سے پیدا ہوئے. لیکن کلام یہ بات کرتا ہے مسیح میں آ جانا اور مسیح میں زندگی بسر کرنا کیا معنی رکھتا ہے. مسیح کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی پوری جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو کچھ ہیں وہ بدل گئے ہیں. آپ فانی سے نکل کر غیر فانی میں آ گئے ہیں. آپ کی زندگی اس زمین کے لیے نہیں ہے, آپ کی زندگی آسمان کے لیے ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. آپ اس زندگی کے لیے بلائے گئے ہیں جس زندگی کا کبھی اخیر نہیں ہوتا. آپ ابدی زندگی کے لیے بلا لیے گئے ہیں. آپ ابدی زندگی کے وارث ہیں. یہ نئی زندگی ہے جو مسیح نے ہمیں دی ہے, جو انسان کے ارادہ سے پیدا ہوئے ہیں, خون سے پیدا ہوئے ہیں, جسم کی خواہش سے پیدا ہوئے ہیں. وہ مر جائیں گے اور ہمیشہ کی آگ میں چلے جائیں گے. لیکن جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے. ہاللیلویہ. اور نہ جسم کی خواہش سے, نہ خون سے, نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. ایک دوسرے سے کہیے خدا سے پیدا ہوئے ہیں.
ایک دوسرے سے کہیے آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. ایک دوسرے سے کہیے آپ کو مبارک ہو. آپ کو مبارک ہو. جب کوئی بچہ پاس ہوتا ہے مبارک ہو. جب بچے پیدا ہوتے ہیں مبارک ہو. جب شادی کسی کی ہوتی ہے مبارک ہو. آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. خدا سے پیدا ہونا آپ کو مبارک ہو. کلام مقدس یہ بات کرتا ہے. یہ کسی انسان کی گڑی ہوئی بات نہیں ہے. یہ کس کی بات ہے؟ یہ خدا کی بات ہے. خدا کے کلام کی بات ہے. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ خدا سے. ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے. ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں. ہاللیلویا. اس بات سے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے، مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے سبب سے ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں. عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے پاک کرنے والا اور پاک ہونے والا. ہاللیلویا. ایک ہی ریجن سے ہے، ایک ہی اصل سے ہے. پاک ہونے والا اور پاک کرنے والا. پاک ہونے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. پاک کرنے والا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اور وہ دونوں ایک ہی اصل سے ہیں. نہ وہ جسم سے، نہ خون سے، نہ انسان کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ خدا سے پیدا ہوئے. کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ خدا سے پیدا. یسوع مسیح نے نیکودیمس کو کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، 4 باب کی 6 آیت میں، جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا روح ہے. اور پھر گلتیوں 5 باب غالباً اس کی 25ویں یا 24ویں آیت میں لکھا ہے اگر روح سے پیدا ہوئے ہیں تو روح کے موافق چلیں بھی. روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. روح کے موافق زندگی بھی بسر کرنی چاہیے. روح کے موافق جینا بھی چاہیے. جو جسم سے پیدا ہوئے ہیں جسم ہے. جب ہم پہلے پیدا ہوئے تو ہم کس سے پیدا ہوئے؟ جسم سے پیدا ہوئے. جب مسیح میں ہمارا جنم ہوا تو ہم کس سے پیدا ہوئے؟ ہم روح سے پیدا ہوئے. جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا. اب وہ باجی کو جگہ دیجیے آنے کے لیے. آگے پریز ہاللیلویا. اب دیکھتے ہیں جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں کلام اور ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. پہلا پترس اس کا پہلا باب اس کی 23 آیت. سیڈ کی بات ہو رہی ہے، تخم کی بات ہو رہی ہے. لکھا ہے کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے خدا سے پیدا ہوئے. نئے سرے سے پیدا ہوئے، خدا سے پیدا ہوئے. آئیے دیکھتے ہیں خدا ان کے کلام میں اس حوالے میں. پڑھ سکتے ہیں؟ کس نے نکال لیا ذرا پڑھ دے اس کو. پہلا باب اس کی 23 ہے. پہلا پترس پہلا باب اس کی 23 ہے. کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. آمین.
کہیے آمین۔ اس کی 22ویں آیت پڑھے، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے دل و جان سے آپس میں محبت رکھو، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ نئے سرے سے پیدا ہوئے، کس تخم سے؟ غیر فانی تخم سے، فانی تخم سے نہیں، غیر فانی تخم سے کیا ہوئے ہیں؟ اور یعقوب اپنے پہلے خط اس کی 17 اور 18 آیت میں ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئے ہیں تاکہ مخلوقات میں ہم پہلا پھل ہوں۔ ہم کیا؟ ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم خدا کے کلام سے پیدا ہوئے ہیں تاکہ ہم مخلوقات میں اس کا پہلا کیا ہو؟ پھل ہوں۔ اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ پہلے پھل کی بڑی اہمیت ہے، پہلے پھل کی اسرائیل کے درمیان بڑی اہمیت، اس دنیا میں بڑی اہمیت۔ پہلے پھلوں کو اس کی طرف بھی بہت طریقے سے اور اس کو بڑی برکت کے ساتھ جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو کلام کہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے۔ اب ہم کی جو زندگی بسر کر رہے ہیں اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری حوالہ جو میں، اتنا لمبا میسج نہیں ہے، آخری حوالہ جو میں ابھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب یہ بات جان لیتے ہیں کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں، پھر ہماری زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے، چلنی چاہیے۔ ہماری پرانی انسانیت نہیں ہونی چاہیے، پرانی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ غصہ، غم، گناہ اور جھگڑا اور ناراضگی اور گناہ ہماری زندگی میں کسی طور سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، خدا کو گناہ سے محبت نہیں ہے، خدا کو گناہ سے جو ہے وہ نفرت ہے۔ اور اگر ہم نئے مخلوق ہیں اور ہم اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر گناہ کو ہماری زندگی کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، ناگناہ تو ہونا چاہیے۔ اور کلام مقدس کہتا ہے گناہ تمہارے فانی بدنوں میں بادشاہی نہ کرے۔ اب جب ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں تو ہم غیر فانی ہیں۔ ایک دن یہ جسم تو مر جائے گا، لیکن جب یسوع مسیح آئے گا ہم غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے، اس کو قبول کرنے کے وسیلہ سے۔ ہم اس فانی بدن میں غیر فانی زندگی یسوع مسیح کے وسیلہ سے رکھتے ہیں۔ بے شک ایک دن ہم مر جائیں گے، ہمیں بھی مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، لیکن اس بدن میں ہم زندہ ہونے والی قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے اور وہ ان کو بھی جو اس پر ایمان لائے ہیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے زندہ کرے گا۔ ہاللیلویا۔ بس گناہ تمہارے بدنوں میں بادشاہی نہ کرے۔ آج کا خاص حوالہ، اور اس کو ہم اپنی زندگی میں ضرور رکھیں اور لیں، پہلا یوحنا 3 باب اس کی 19 آیت۔ پہلا یوحنا 3 باب اس کی 19 آیت۔ یوحنا کا پہلا خط، اس کا پہلا ہی باب 3 باب اور اس کی 19 آیت۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، کہیے ہاللیلویا۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے
وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا۔ یہ حوالہ ہمیں زندگی بسر کرنے میں اور ہمیں ایک ایسی زندگی جس میں کوئی گناہ نہ بسر کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ وہ کہتا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم، خدا کا تخم، اس کا سیڈ ہماری زندگی کے اندر رہتا ہے، اس کی پاکیزگی ہماری زندگی کے اندر، اس کا کلام ہماری زندگی کے اندر۔ ہم اپنے مطابق نہیں بلکہ ہم کس کے مطابق؟ خدا کے مطابق جیتے ہیں۔ کلام کہتا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے۔ کہ یہ ہاللیلویا، وہ اس لیے گناہ نہیں کرتا کیونکہ وہ خدا کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ عزیزو، یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ کلام خدا کا بندہ یوحنا رسول یہ بات کہتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا گناہ نہیں کر سکتا۔ اس نے یسوع مسیح کو دیکھا تھا جو خدا سے پیدا ہوا ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر نہیں سکتا۔ اس نے کس کو دیکھا تھا؟ اس نے یسوع مسیح کو دیکھا تھا۔ یسوع مسیح اس کے ساتھ رہا اور اس کی زندگی کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی چھل نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا۔ جب یوحنا اس بات کو لکھتا ہے تو وہ یسوع مسیح کو اپنے سامنے رکھ کر لکھتا ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ وہ کلیسیا کو یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں، اب آپ کے بدنوں میں گناہ نہ رہے، اس لیے نہ رہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ اس نے یسوع مسیح کو دیکھا تھا جس نے بلند آواز کے ساتھ یہ چیلنج دنیا کے سامنے رکھا کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ اور پھر جب یہ بات وہ کر رہا ہے تو اسی چیپٹر میں اگر آپ اوپر چلے جائیں تو دیکھیں عزیزو، اس کی دوسری آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں۔ کہیے ہاللیلویا، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں۔ اور پھر ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، اتنا جانتے ہیں جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے۔ کہیے ہاللیلویا، اس کی مانند۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے بہنوں؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بھائیوں؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ ہے۔ وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ کلیسیا، اس کے لوگ ایماندار جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے وہ اس سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن آج ہمیں یہ دیکھنا ہے، اس بات پر غور بھی کرنا ہے، کیا کہیں میں گناہ کا غلام تو نہیں؟ کیا گناہ میرے بدن میں بادشاہی تو نہیں کر رہا؟ کیا میں مسیح کو جانتے ہوئے بھی میں گناہ کا شکار تو نہیں؟ گناہ میری زندگی میں موجود تو نہیں؟ اگر گناہ کسی طرح سے بھی موجود ہے تو پھر ہم خدا سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ کلام کہتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے
وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا۔ میں آج آپ کو چیلنج دوں گا، اپنے گھروں میں جائیں، بیٹھیں، اس بات پر سوچیں، اس بات کو ڈسکس کریں کہ پہلے تو ہمیں یہ خوشی مل جائے کہ ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ خدا سے پیدا۔ دوسری بات، ہم یہ اپنے آپ سے کہیں کہ کیا میں گناہ کرتا ہوں یا میں گناہ نہیں کرتا؟ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو پھر میں خدا سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ کلام کہتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا۔ ایک جنم ہمیں ہمارے ماں باپ نے دیا، دوسرا جنم ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملا، اور وہ جنم ہے جس کے اندر گناہ نہیں ہے۔ یہ وہ جنم ہے جو خدا کے لیے قابل قبول ہے، اس جنم کے سبب سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کے لیے خدا کے حضور آنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں اس پر جو ہے وہ دھیان بھی رکھنا چاہیے، اور آپس میں گفتگو بھی کرنی چاہیے کہ اگر ہم مسیح یسوع کے ہیں تو پھر گناہ ہمارے فانی بدنوں کے اندر بادشاہی نہیں ہے۔ اس نے قائن سے کہا، گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، تو اس پر غالب آ۔ دبکا بیٹھا ہے تجھ پر وہ کیا پالے؟ غلبہ پالے، تجھے اپنی لپیٹ میں لے لے، بلکہ تو اس پر کیا آ؟ غالب آ۔ عزیزو، ہم غالب آنے والے بنے۔ ہم کیا بنے؟ ہم غلبہ پانے والے بنے، ہم فتح میں زندگی بسر کرنے والے بنے، ہم مسیح اور اس کے کلام کے مطابق جینے والے بنے، کیونکہ ہم نہ انسان کے ارادہ سے، نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، بلکہ ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ کلیسیا کس سے پیدا ہوئی ہے؟ خدا سے پیدا۔ ہاللیلویہ، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے۔ آج میں آپ کو چیلنج